اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے۔ کبھی خوف آئے گا اور کبھی آپ کے جانوں میں کمی آئے گی، کبھی آپ کے مالوں میں کمی آئے گی اور کبھی آپ کے کاروبار میں کمی آئے گی۔ تو مختلف طریقوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور اس آزمانے کے اوپر اگر آپ نے صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وبشر الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دے۔ تو یہ جتنے صدمے آتے ہیں، کبھی والدین فوت ہو جاتے ہیں، کبھی بہن بھائی فوت ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی بچے فوت ہو جاتے ہیں، یہ انسان کے آزمائشوں میں سے سب سے بڑا آزمائش ہے، مومنین کے آزمائشوں میں سے سب سے بڑا آزمائش ہے۔ اور جتنا بڑا آزمائش ہو یعنی اتنا بڑا اس کو اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی سارے بیٹھ کر بات تھوڑی دیر کے لیے سنیں گے نا غور سے، اللہ کی بات کر رہا ہوں اور اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جو مومن آدمی ہے، مومن آدمی ہے، اس کی مثال ایک کمزور ٹہنی کی طرح ہوتا ہے کہ وہ ہواؤں کی وجہ سے کمزور ٹہنی کبھی ادھر گرتی ہے اور کبھی ادھر گرتی ہیں، اور تو مسلمان آدمی کے اوپر مصیبتیں کبھی کیا پریشانی آتی رہتی ہیں۔ تو ان پریشانیوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو کر بالکل وہ معصوم ہو جاتا ہے۔ اور کافر کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کہ صنوبر کی درخت کی طرح ہے، صنوبر کی درخت کی طرح ہے۔ صنوبر کا درخت بالکل ایک دم کھڑا ہوتا ہے، اس کو نہ ہوائیں ادھر مطلب گراتی نہ ادھر گراتی ہیں، جیسا علامہ اقبال نے کہا کہ یعنی کافر کے لیے تو حور و قصور ملا ہے، سمجھ میں آ جی۔ تو اسی طرح یعنی مومن آدمی دنیا کے اندر جتنی زیادہ مصیبتوں میں ہوگا اتنا ہی اس کی بخشش کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن آدمی جو کلمہ گو مسلمان ہے، اگر اس کا یہ جوتے کا جو تسمہ ہے جس کو ہم باندھتے ہیں، یہ بھی اگر اس کی ٹوٹ جائے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نیچے جھکے اور اس کو ٹھیک کریں، تو جو اس کا ٹائم مس ہوتا ہے یعنی جھکنے میں جو اس کو تکلیف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ تو بڑے مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، بلیادیں ہیں، جس کے اوپر تو بہت بڑی بشارتیں ہیں، جو خود قرآن کہہ رہا ہے وبشر الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اصحاب بلوا والوں کو بلاؤ، تو پوچھیں گے کہ اصحاب بلوا والوں سے کیا مراد ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ دنیا میں جن لوگوں کو ہم نے مصیبتوں میں رکھا، پریشانیوں میں رکھا اور ٹینشنوں میں رکھا، بیماریوں میں رکھا، معذوری میں رکھا، ان لوگوں کو بلاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جب وہ بلائیں گے ان کو کہیں گے تمہارا کوئی حساب نہیں کتاب نہیں ہے، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ، کیونکہ ہم نے تمہیں دنیا میں تکلیفیں دیے، پریشانیاں دیے، آزمائشیں دیے، معذوریاں دیے، بیماریاں دیے، اس پر تم نے صبر کیا، اب یہاں بھی تمہیں تکلیف دینا ہمیں شرم آتی ہے، اس لیے تم بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ۔ سمجھ میں آئے جی؟ تو اکابرین کہتے ہیں یہ جو بیماریاں اور یہ جو مصیبتیں بلیات، یہ ایک نعمت بھی ہے، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچا لے اور بغیر مصیبتوں بغیر بیماریوں کے ہمارے بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو ہمارے جو فالق بیت ہے، اور اس کے لیے ایک روایت میں سناتا ہوں، ترمذی شریف کی روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ وقیا فتنۃ القبر، کہ جو آدمی جمعے کے دن فوت ہو گیا یا جمعے کی رات فوت ہو گیا
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا فتنۃ القبر، یعنی اس کو قبر کے عذاب سے بچایا گیا، یعنی اس کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ابھی بھی یقین جانے وہ امجد صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، ایک دو اور بندے بیٹھے تھے، وہ بالکل مطلب ایسے غم دکھ کا مطلب اظہار کر رہے تھے کہ جیسے کہ ان کا کوئی اپنا ذاتی بھائی فوت ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ کہ ہنس مکھ آدمی تھا، مطلب ہر ایک کو اٹھاتا بٹھاتا ہیلپ دیتا، پھر راستے میں مطلب خوبصورت قسم کا ایک دن مجھے اٹھایا تو چڑیا چوک سے لے کر یہاں تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے یہاں پہنچ گئے، ایسے گپ شپ میں مشغول کر دیا۔ تو بہت پیارے انسان تھے، مسکراتے ہوئے انسان تھے، ہر میرے خیال سے پورے گاؤں میں یعنی خاندان میں کوئی ایک آدمی بھی شاید اس سے ناراض نہ ہو، ہمارے خاندان میں نہیں ہوگا نا، تو باہر تراڑ میں بھی کوئی نہیں ہے، مجھے جو پتہ ہے۔ تو جو آدمی مطلب خوشحال ہوگا، اخلاق ہوگا، اعمال عبادت نماز روزہ زکات پتہ حج کا اتنا وزن نہیں ہے جو ہم نے پڑھا، لیکن اخلاق کا اور حسن سلوک کا اور جو نا یعنی برادری کو جوڑنے کا اور صلہ رحمی کا جتنا مطلب یہ عمل کا اندر وزن ہے، سمجھ میں آیا جی؟ اتنا کسی اور عمل میں نہیں ہے۔ اس لیے میں تلہاڑ کا اندر ہمیشہ کا یہ زور لگاتا ہوں، جمعوں میں بھی اور انفرادی اجتماعی ہر صورت میں، کہ صلہ رحمی کو بحال رکھو، پیار محبت کو بحال رکھو۔ یہ ایک چپ جپٹی ہے نا، چپ جپٹی مطلب ایک مطلب مشین ہے، ایک عیب ہے، اس کو بھی گالی دو گے نا تو آگے سے کہے گا کہ مطلب میں آپ کے تاثرات کا قدر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ جب کسی کے تاثرات کا قدر نہیں کریں گے، آپ مطلب صلہ رحمی نہیں کریں گے، آپ مطلب لڑائی جھگڑوں والے پہلو اختیار کریں گے، عداوت والا پہلو، تو ایک تو آپ ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا، اپنا مال بھی ضائع کرے گا، اپنا مطلب ٹائم بھی ضائع کرے گا، اور اپنا آپ کو اندر سے کھاتے کھاتے اپنا آپ کو ختم کر دے گا۔ تو اس لیے کہ آپ ہنس مکھ ہو کر چلیں گے، رشتہ داری کو جوڑیں گے، رشتہ داروں کے مطلب خطاؤں کو معاف کر دیں گے، تو مرنے کے بعد پورا گاؤں بلکہ پوری دنیا آپ کو یاد رکھے گا۔ اور پھر دیکھا کہ ان کے جنازے میں کتنے لوگ تھے، سمجھ میں آیا جی؟ کتنا بڑا جنازہ تھا، اور پھر بھی اچانک میں مطلب صبح فوت ہو گئے اور اتنی دیر میں اتنی دنیا اکٹھی ہو گئی۔ تو یہ بھی اس کے پھر چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ایسے جیسے مرا ہوا نہیں ہے، جبکہ اٹیک والوں کا چہرہ بالکل بگڑ جاتا ہے، مطلب خون سارے چہرے پر آ جاتا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ صلہ رحمی کو جوڑے رکھیں، علاقے میں محبت کی فروغ دیں اور عفو درگزر کا فروغ دیں، کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے، جیسے جنازے میں نے بتایا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو آزمائش آئی ہے ہمارے بھائیوں کے اوپر، ہم سب ان کے غم میں مکمل کے شریک ہیں، سمجھ میں آیا جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو آپس کی اتفاق اتحاد محبت نصیب فرمائے، اور ایک دوسروں کا غم درد دکھ نصیب فرمائے، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے کہ اللہ پاک ہمارے بھائی کی بخشش فرمائے۔ آپ سب اب دعا میں شرکت کریں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہلہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی ولا احصی ثناءک کما اثنیت علی نفسک، اللہم عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید، یا مبدع یا معید یا فعل لما یرید، نسألک بنور وجهک الذی ملا ارکان عرشک، ونسألک بقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقك، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مقص وبسنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم، وادخلهم الجنه
وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم وأعوذ من عذاب القبر وأعوذ من فتنة المحيا والممات وأعوذ من فتنة المسيح الدجال اللهم إنك جواد كريم بر رؤوف رحيم اللهم إنك جواد كريم بر رؤوف رحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اے اللہ کریم قرآن مجید میں سے اسم اعظم پڑھا. یا اللہ کریم یا اللہ موتا کے لیے جو دعائیں تیرے قرآن میں حدیث میں وہ پڑھی. اللہ اس سب کا احسان ثواب کرتے ہیں, تعزیت کا سوال ثواب کرتے ہیں. یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم تیرے در کے سوالی اور بیکاری ہیں. اے اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ, تجھے تیرے حمد اور ثنا کا واسطہ. یا اللہ تجھے تیرے باقی رہنے کا واسطہ. اے اللہ کریم تجھے تیرے رب باقی رہنے کا واسطہ. یا اللہ تیرے اس سخاوت کا واسطہ جس سخاوت کے بدولت یا اللہ سور بھی کھاتے ہیں, یا اللہ جس سخاوت کے بدولت کافر بھی کھاتے ہیں, گناہگار بھی کھاتے ہیں, یا اللہ دیندار بھی کھاتے ہیں. تجھے اس سخاوت کا واسطہ دیتے ہیں, تجھے تیرے رحمان الرحیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں, تجھے تیرے رب العرش العظیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں, تجھے تیرے رب العالمین ہونے کا واسطہ دیتے ہیں. فارق محمود بھائی کے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے, موت کے بعد کے منازل کو آسان فرما دے. اللہ اس کو اپنے مقربین, متقین, محسنین, ابرار الصالحین میں سے بنا دے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ کریم, اے اللہ کریم, یا اللہ کریم ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل عطا فرما دے. اور ہم سب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں, ہم سب کے والدین جو فوت ہو چکے ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغیچہ بنا دے. موت کے بعد کے مناظر کو آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے آغوش میں رحمت میں بسا کر آخرت کی تیاری, موت کی تیاری, قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کریم تیرے حضور عرض کرتے ہیں پوری امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا اللہ کریم, یا اللہ کریم, یا اللہ کریم بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ.